تیرے بیٹے کو مکہ کے مشرکوں نے شہید نہیں کیا، روم کے یہودیوں نے شہید کیا ہے، اہل کتاب نے شہید کیا ہے، کیونکہ شہید کرنے والے کافر ڈبل ہیں، اللہ نے تیرے بیٹے کو شہادت بھی ڈبل عطا فرما دی ہے۔ آج ان کو بلیور کہہ کے امت واحدہ کے لفظ سے ہمارے ساتھ ملانا اور اہل کتاب کے لفظ پر زور دے کے کہ وہ آج بھی اہل کتاب ہیں، آج بھی اہل کتاب ہیں، میں کہتا ہوں اہل کتاب پر تو اختلاف نہیں، کتاب پر ایمان ان کا جیسا ہے وہ ایک محل نظر دوسری بات ہے۔ ہمارا جھگڑا تمہارے ساتھ اس پر ہے کہ تم ان کو بلیور کہہ کے ایماندار بنا رہے ہو، اور ہم یہ واضح کر رہے ہیں وہ کافر سنگل نہیں بلکہ ڈبل کافر ہے، جو کہ بخاری شریف میں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنا بنبی و آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ڈبل ایمان کا ثواب ملے گا، فرمایا وہ یہودی عیسائی جس نے میرا کلمہ پڑھا اس کو ڈبل ایمان کا ثواب ملے گا، کیونکہ اپنے نبی کا بھی پڑھا تھا پھر میرا بھی پڑھ لیا۔ فرمایا جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پڑھا اس کا پہلا کلمہ بھی مسترد ہے، کیونکہ پہلے نبی تو فرما کے گئے تھے کہ ہمارے آقا کا کلمہ پڑھنا، تو جس نے محبوب علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا اس نے اپنے نبی کا بھی نہیں پڑھا، لہذا وہ ڈبل کافر ہے۔ اس واسطے ڈبل کافروں کو آج بلیور کہہ کے مکس کرنا مسلمانوں کے ساتھ اور ایک نئے طرز اکبر کے دین الہی کی بنیاد رکھنا، ہرگز یہ دھاندلی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس سلسلہ میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھی جائے کہ آیات کے اندر بھی گڑبڑ کی گئی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما یقولون لا یمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ یہاں پر یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کے اندر یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ لقد کفر الذین قالوا، کہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کیا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، حالانکہ اللہ فرماتا ہے الہ تو ایک ہے، اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ لا یمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو عذاب علیم چھوئے گا، عذاب علیم۔ یہاں پر جو لفظ منہم ہے یہ قابل غور ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے وقت عرفان القرآن میں جو ترجمہ ہے اس کو دیکھو، بے شک ایسے لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اگر وہ ان بیہودہ باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں باز نہ آئے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ضرور پہنچے گا، ان میں سے کافروں کو۔ اب دیکھو جن کو قرآن نے پہلے نمبر پہ کافر کہا، پھر آگے ان کی دو قسمیں کیسے بن سکتی ہیں؟ میں سے کا تو مطلب یہ بنا کہ کچھ ان میں کافر ہیں کچھ کافر نہیں ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے لقد کفر الذین، ان لوگوں نے کفر کیا۔ پہلے یہ بتایا کہ کفر کیا اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ جو کہتے ہیں اس سے باز بھی نہیں آ رہے۔ اب ایسی صورتحال میں آگے یہ کہنا ان میں سے جو کافر ہیں، تو پتہ چلا کچھ تو تین خدا مان کے بھی مومن ہیں، کچھ توبہ نہ کر کے بھی مومن ہیں، اور کچھ کافر ہیں، اور جو کافر ہیں ان کفار کو آگے پھر عذاب ہوگا۔ تو اس مقام پر بھی ہم نے تفاصیل کو اکٹھا کیا، اور یہاں پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ وہی حق کی ترجمانی کرتا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال کیا بتانا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ ائمہ نے یہ جو منہم ہے اس کو بیانیہ بنایا، اور جنہوں نے تبعیضیہ بنایا کہ ان میں سے، تو پھر اس طرح کا ترجمہ کیا ہے کہ جس کے بعد کوئی اور قسم نظر نہیں آتی۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اس انداز میں موجود ہے، فرمایا بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں
اللہ تین خداؤں کا تیسرا ہے، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا، اور اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ جو کافر مریں گے، جو کافر، اب یہاں پر کوئی قسم ایسی نہیں نکلتی کہ وہ ایماندار بھی کچھ بچ جائیں، جو ان میں سے کافر مریں گے، یعنی جب یہ آیت اتری اب احتمال ہے کہ کچھ جا کے 10 سالوں کے بعد توبہ کر جائیں، کچھ 20 سالوں کے بعد توبہ کر جائیں، لیکن ترجمہ کس انداز کا ہے؟ جو ان میں سے کافر مریں گے، کافر مریں گے، یہ کہہ کر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دروازے ہی بند کر دیا جس کو آج یہ کھولنا چاہتے ہیں، اور یہ واضح کیا کہ سوائے سرکار کا کلمہ پڑھے کوئی عذاب سے نہیں بچے گا، وہی بچیں گے جو ایمان لے آئیں گے، اور جو ایمان کے بغیر زندہ رہے وہ اے ٹو زیڈ سارے ہی کافر مرے تو ان سب کو عذاب ہوگا، یا دوسری قسم کوئی بھی نہیں بنے گی۔ تو یہ جو کافر مریں گے کا لفظ بولا ہے، یہ امام نے 20 تفاسیر کا نچوڑ پیش کر دیا ہے، کیونکہ یہاں پر جس وقت ہم نے دیکھا تو امام لکھتے ہیں تفسیر جلالین میں کہ اے ثابت علی الکفر، دیکھو نظر کتنی تیز ہے، کہ جو کفر پر ثابت رہے، منہم کا مطلب کیا ہے؟ جو کفر پر ثابت رہے، یعنی انہوں نے آگے جا کے بھی آیت کے نزول کے بعد بھی کلمہ نہیں پڑھا اور کفر پر ثابت رہے، یعنی جو ترجمہ کفر پہ جو مریں گے کیا ہے اس وجہ سے کیا ہے۔ امام بیضاوی جو ہے وہ کہتے ہیں جو ان میں سے کفر پر باقی رہیں گے، کفر پر باقی رہیں گے۔ اب یہاں وہ احتمال نہیں بنتا کہ جو ان میں سے کافر ہیں ان کو عذاب ہوگا، یہاں واضح کر دیا کہ جو کفر پہ مریں گے ان کو عذاب پہنچے گا، اب بچیں گے وہ جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا ہے، دوسری کوئی قسم یہاں نہیں بن سکتی۔ یہ اعلی حضرت کے ترجمے کا کمال ہے۔ ایسے ہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اس چیز کی وضاحت کی۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے جس کے لیے ہمیں ایک مستقل سیمینار کرنا پڑے گا کہ جس میں وہ ساری چیزیں آج جو دین بدلنے کے لیے معاذ اللہ پیش کی جا رہی ہیں، جو منسوخ باتیں ہیں اور جو ایک خاص پس منظر میں تھی، ان کو آج وہ ڈائلاگ جو کر رہے ہیں اس بنیاد پر مکس کر رہے ہیں اپنی صدارت میں کرشنا بدھا سب کا ذکر کروا کے اور سب کے ورد کروا کے وہ اقوام متحدہ سے اپنی رکنیت کی توثیق اور مختلف آگے سلسلے چلانا چاہتے ہیں۔ قبل اس کے یہ فتنہ بڑھے، یہ سب پہ ضروری ہے کہ ہر جگہ تیاری سے اور پوری طرح پاور کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کیا جائے۔ دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھو، اور یہ ابھی تھوڑا سا پیش کیا، یعنی میں نے جو مطالعہ کیا اور جو ترتیب دی ہے اس میں ابھی کئی سیمینار، کنز الایمان سیمینار اس شخص کے رد کے لیے کیے جا سکتے ہیں جو غلطیاں اس کے ترجمے میں موجود ہیں۔ اس واسطے یہ ایک آپ کے سامنے ان حوالوں کی اس بہار کے اندر یہ حقیقت پیش کی ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے مرشد کامل حافظ الحدیث امام المحدثین حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کا دیا ہوا سول ہے کہ جس کی بنیاد پہ آگے چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور مغرب کے شیطانوں تک اللہ کے فضل سے آواز پہنچ رہی ہے۔ اسی آواز کو بھرپور طریقے سے آگے پہنچانا ہے، اور فکر رضا جو اعلی حضرت کا پیغام ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بالخصوص ہمارے استاد محترم علامہ عطا بندیالوی، ان کا یہ اٹل فیصلہ طاہر القادری کے عقائد، یہ بھی باہر سٹال پہ موجود ہے، دوسری مرتبہ چھپ چکا، اس کو بھی حاصل کریں۔ ان اکابر نے دوسری وقت دیکھ لیا تھا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی ہم پہ فرض ہے اور ہم پہ قرض ہے، اور اس کی خاطر ہم نے اپنا پورا زور لگانا ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ میں اس موقع پر ان کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ فکر رضا کو ہائی لائٹ کرنے کا انداز بھی اس شخص کا منفرد انداز ہے. وہ بریلی کے امام کہہ رہے تھے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے تھا تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹوا لی. لیکن محبوب تمہارا حسن سامنے ہو تو کیا بنے؟ تمہارے تو نام پر ہی جوان سر کٹانے کے تیار ہیں. سر کٹاتے ہیں. صبح طلوع ہوتی ہے ویسے لوگ تیار ہوتے ہیں. تو یہ غازی ممتاز حسین قادری نے ان دھماکوں اور خاکوں کے زمانے میں یہ ثابت کر دیا کہ فکر رضا جام نہیں ہوئی. فکر رضا آج بھی اپنا رنگ دکھا رہی ہے. نعرہ تکبیر، فیض رضا، فیض رضا، جلد و بہادری، جلد و بہادری، جلد و بہادری، فکر رضا. محتشم سامعین حضرات، یاد رکھنا اس شخص کا کردار اور اس کا پیغام آج دور دور تک اہل حق کو حوصلہ بخش رہا ہے اور شیطانوں کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں. آج اس کی حمایت حسینیت کی حمایت ہے اور اس کی مخالفت یزیدیت کا ساتھ دینا ہے. اس واسطے یزیدیت 13 گھنٹے تقریر کرے تو ہم نے ساتھ پھر بھی حسینیت کا دینا ہے. ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری. عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے پیکر کردار قادری. صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری. جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی گھر بار قادری. میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری. جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری. یہ کہہ دیا ہے آصف نے سب سوچ ساچ کے سب مانگتے ہیں سب کو ہے درکار قادری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آگے تیرے جان ساتھ. اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. یاد رکھنا یہ حلف جس کے زیر سایہ ہم آگے چل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اس حلف کو نبھانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. یاد رکھنا آخری بات اس موضوع کی اس وقت کرتے ہوئے اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اس وقت کا یہ جہاد یقیناً بہت بڑا جہاد ہے اور جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حلف اٹھائیں، ہاتھ بلند کریں، خود بیٹھ جائیں، بازو بلند کر کے ان مشائخ علماء کے سامنے کنز الایمان سیمینار میں عہد کریں. سارے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں. توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا. ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے. کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان مت والوں پر؟ ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے. تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے. وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تند و تاریک ہواؤں سے، طیبہ کی دیا سلائی سے ہم پھر وہ دیپ جلائیں گے. ہم آل نبی کے مت والے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر جزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے. اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پھاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے. یہ سن لیں چور اندھیروں کے اب آگے دور سویروں کے. ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے. یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے. رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے. میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے. دعا پر بات ختم کرتا ہوں. الہی پر اثر میری دعا کر بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر. خدا بندہ دعا میری یہی ہے میرے ممتاز غازی کو رہا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.